نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، جمعے کا دن کیسے گزاریں؟ جمعۃ المبارک نہایت اہم دن ہے اور نہایت شاندار ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جمعے کا دن سب دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے، اور کسی بھی چیز کو جو سیادت، قیادت یا سرداری ملتی ہے وہ اس کے اعمال کی بدولت ملتی ہے۔ جمعہ کے دن بھی کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے ایک انسان کا جمعہ کا دن نہایت شاندار ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کتاب حکمت میں پارہ نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے سورہ نازل فرمائی، سورۃ الجمعہ، سورہ نمبر 62، اس کا دوسرا رکوع ہے آیہ نمبر 9 اور 10، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جس دن جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، کوشش کرو، دوڑ پڑو، تیاری پکڑو۔ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ آیا اور اس کے بعد والی آیا، ان دونوں آیات کے ذیل میں مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے متعدد احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور حضور پاک علیہ السلام کے جمعہ کے دن کے معمولات کی روشنی میں اور ارشادات کی روشنی میں اعمال کی ایک فہرست ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کوشش یہ کریں کہ مسلمان مرد ہوں یا عورت ہوں، کوشش یہ کریں کہ جمعہ کا دن کا آغاز تہجد کی نماز سے ہو۔ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے آسان بنا دے۔ تہجد کی نماز نہایت افضل نماز ہے۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام پر علماء نے لکھا کہ فرض تھی۔ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ یہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، محبوب آپ رات کے وقت تہجد پڑھا کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی پوری ظاہری حیات طیبہ میں کبھی بھی تہجد کی نماز کو ترک نہیں فرمایا، تو کم از کم جمعہ کے دن کوشش کریں کہ دن کا آغاز تہجد کی نماز سے ہو، ورنہ کم از کم مردوں کو چاہیے کہ فجر کی نماز بعد جماعت ادا کرنے کی پابندی کریں۔ عورتیں گھر پہ نماز پڑھ لیں اور مرد حضرات نماز بعد جماعت فجر کے ساتھ فجر کی نماز مسجد میں آ کر کے ادا کریں، اور اس کے بعد پھر سورہ یاسین کی تلاوت ہے، روزانہ ہی کرنی چاہیے، لیکن جمعہ کے روز یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ سورۃ الکہف کی تلاوت کو ملا لیا جائے، کہ جمعہ کے دن اس کی فضیلت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ عما والہ اس کے لیے ایک نور تخلیق فرماتے ہیں جو اگلے جمعہ تک اس کے سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور بعض روایت میں یہی فضیلت سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات کے بارے میں آئی ہے۔ بہرحال اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ مرد حضرات مسجد میں بیٹھیں فجر کی نماز کے بعد اور اشراق تک بیٹھیں، اور اسی دوران جو ہے وہ سورہ یاسین اور سورہ کہف کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تقریباً آدھے سپارے سے کچھ زائد کی سورہ ہے، یہ 15ویں سپارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے شروع میں جا کر کے مکمل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی پابندی کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ اور دجال کا فتنہ کتنا خوفناک اور کتنا خطرناک ہوگا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب وہ فتنہ ظاہر ہوگا اصبح مسلماً امسا کافراً، ایک شخص صبح کے وقت مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ امسا مسلماً اصبح کافراً، شام کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ اتنی جلدی لوگوں کا ایمان تبدیل ہوگا، لوگوں سے ان کا ایمان چھین جائے گا، اور یہی وہ دور گزر رہا ہے، یہی وہ فتنے کا زمانہ ہے کہ لوگوں کے ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ سورۃ الکہف فتنہ دجال اور دیگر فتنوں سے حفاظت کی ضمانت فراہم کرتی ہے، اس لیے کم از کم جمعہ کے روز اس کی پابندی کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد خاص نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کی تیاری ہے، اس کے لیے مسنون اعمال ہیں۔ نمبر 1، اس دن جمعہ کے روز غسل کی پابندی کرنی چاہیے، کہ اس کی فضیلت اور اس کی ترغیب بہت زیادہ آئی ہے حدیث پاک میں۔ میں بعد میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ غسل کرنا، تیل کا استعمال کرنا، خوشبو لگانا، سرمے کا استعمال کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا،
اور پھر مسجد میں جلدی جانے کی کوشش کرنا، کیونکہ مسجد میں جلدی پہنچنا جمعہ کے روز اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ آئی ہے، اور مسجد کے جو آداب ہیں ان کی پابندی کرنا، خاص طور پر مسجد میں جب بھی داخل ہوں تو داخل ہونے کی جو دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اعتکاف کی نیت کر لینا۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو توفیق ہو، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اس کی نیت کر کے جو توفیق ہو نوافل کو ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد ذکر و اذکار یا تلاوت وغیرہ میں مصروف ہو جانا، اور کوشش یہ کرنا کہ اگلی صفوں میں جا کر کے بیٹھیں۔ کیوں کہ جلدی آ گئے ہیں تو اگلی صفوں میں جا کر کے بیٹھ جائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی صفوں میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بعد میں اگلی صف میں آنے کی لوگوں کو حرص ہوتی ہے تو وہ کندھے پھلانگ کر کے آتے ہیں، اور کندھے پھلانگ کر کے جانا یہ مسجد کے تقدس کے بھی خلاف ہے، اور مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جب امام آ جائے تو اس کے بعد پھر اپنے انفرادی اعمال کو ترک کر دینا۔ اب اجتماعی عمل خطبہ شروع ہو چکا ہے، اب فرشتوں نے اپنا رجسٹر بند کر دیا ہے، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ بالکل خاموش رہیں۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جامع صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، جامع صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرتا ہے، غسل جنابت سے مراد یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے قربت اختیار کرتا ہے تو اس کو غسل جنابت کہتے ہیں، تو غسل جنابت اختیار کرتا ہے، اور اس کے اندر محدثین اور فقہاء کرام نے حکمت یہ لکھی ہے کہ انسان یکسو ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے انسان کے اوپر جو مادہ پرستی ہے، دیگر چیزیں ہیں، اس کا غلبہ نہیں ہوتا، اور وہ پوری توجہ تسلی کے ساتھ انہماک کے ساتھ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ پر توجہ رکھ سکتا ہے۔ اور بھی اس کے اندر کئی ساری حکمتیں ہوں گی۔ فرمایا کہ غسل جنابت کے بعد ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر وہ سب سے پہلے پہنچا، ساعہ اولا، پہلے پہنچا مسجد کے اندر، فکأنما قرب بدنۃ، تو اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، جو شخص دوسرے نمبر پر پہنچا، فکأنما قرب بقرۃ، اس کو ایک گائے اللہ کے راستے میں قربان کر کے اس کا گوشت صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، جو شخص تیسری ساعت میں پہنچا، تیسرے نمبر پر پہنچا، فکأنما قرب کبشا، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے ایک مینڈا اس نے اللہ کے راستے میں قربان کیا، اس کا گوشت صدقہ کر دیا۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو شخص چوتھی ساعت میں پہنچا مسجد میں، چوتھے نمبر پر پہنچا، فکأنما قرب دجاجۃ، اس کو ایک مرغ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، جو شخص پانچویں ساعت میں پہنچا، پانچویں نمبر پر پہنچا، فکأنما قرب بیضۃ، گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اس کو یہ ثواب ملتا ہے۔ فإذا خرج الامام، پس جب امام نکل آئے، حضرت الملائکہ، حضرت الملائکہ، تو ملائکہ اب حاضر ہو جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے، یستمعون الذکر، اب وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں تو آئیں اور پھر خطبہ سننے کے اندر شریک ہو جائیں، مجلس میں بیٹھ جائیں۔ اب جو ہے وہ اپنے انفرادی اعمال، ذکر و اذکار، تلاوت ترک کر دیں اور اجتماعی عمل کے اندر شریک ہو جائیں۔ خطبہ جمعہ سننے کی اہمیت، توجہ سے سننے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من غسل واغتسل، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، سنن نبی داود کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے غسل کیا، واغتسل، اور غسل کروایا، وہی جو دوسری حدیث پاک کے اندر غسل جنابت کا تذکرہ ہے، اور بکرا وابتکرا، جلدی پہنچا، جلدی کی اس نے مسجد جانے میں، دخول اولی ہوا، ثم دنا، پھر قریب جا کر کے بیٹھا، ممبر کے، محراب کے اور امام کے، خطیب کے، واستمع، اور پھر کان لگا کے سنا اس نے، وانصت، اور خاموش رہا، کان لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها و قیامها، اس کو ایک سال کے روزوں اور ایک سال کی راتوں کے قیام کا ثواب ملتا ہے، ہر قدم کے بدلے جو وہ اٹھا رہا ہے مسجد جانے کی طرف، اتنا ثواب ہے اس کا۔ اور فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت
تو نے اپنے ساتھی سے یہ کہا، اذا قلت لصاحبک انصت، تو نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ، کوئی شخص بات کر رہا تھا، کوئی بول رہا تھا، تو نے کہا انصت، خاموش ہو جا، والامام یخطب، امام خطبہ دے رہے، فرمایا فقد لغوتا، تو نے یہ بھی لغو بات کی ہے، یہ بھی لغو بات کی ہے۔ اس حد تک خاموشی کا حکم ہے خطبہ کے دوران، اور فرمایا کہ خطبہ سنیں، نماز ادا کرے، اور جب نماز ہو جائے، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 یہ کہہ رہی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا کر دی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ تین چیزیں اس کے بعد کرنی۔ نمبر 1، انتشار فی الارض، زمین کے اندر پھیل جاؤ، اپنے کام کاروبار، کھیتی باڑی، زراعت، جاب، محنت مزدوری، ملازمت، اپنے کاموں میں لگو، نمبر 1۔ نمبر 2، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد محدثین فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد ہے رزق، اپنے حصے کا رزق تلاش کرو۔ یہ بھی پہلے حکم کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ ہے، رزق حلال میں لگ جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ۔ تیسرا عمل، وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، یعنی اپنے کام دھندے، اپنے شغل میں بھی لگے رہو، لیکن اللہ سے غافل نہ ہو جانا۔ 10 بکار دل بیار، ہاتھ کام میں ہو اور دل اور زبان اپنے یار یعنی اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ اور جمعہ کے دن جس طرح ذکر الہی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے بارے میں متعدد احادیث بھی موجود ہیں۔ سنن بہقی کے اندر موجود ہے کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، اس دن فرمایا کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اور میں روز قیامت ایسے شخص کی شفاعت کروں گا جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا۔ اور سنن ابی داؤد شریف کی جو روایت ہے جس میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، اس دن مجھ سے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو مجھ پر، اور تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جمعہ کا دن نہایت اہم ہے، نہایت فضیلت والا ہے، اور اس دن کی اعمال نہایت افضل ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔